ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین فی صفت المومن المؤمن بشرہ فی وجہ وحزنہ فی قلبہ اوسع شیء صدرہ واذل شیء نفسہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے والدین کے مرحومین کے لیے جن لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، ہدایت کا راستہ اپنایا ہے اور اس کی آشنائی ہوئی ہے، جنہوں نے اس کیمپ کے لیے زحمتیں برداشت کی ہے، ان کی صحت، سلامتی، تندرستی، سرفرازی اور بلند ہمت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ نماز ظہرین کے بعد 20 منٹ کے لیے مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث نہج البلاغہ کی ہم نے کل شروع کی تھی۔ وہ حدیث نمبر تھی، کسی کو یاد ہے؟ 333 333 یاد رکھنا۔ اس میں مولا نے بیان صفات بیان کی، کوالٹیز بیان کی، کن لوگوں کی؟ مومن کی۔ 3 کوالٹی ہم نے بیان کی، کسی کو یاد ہے کیا؟ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ ہی ملتا ہے لوگوں سے۔ جب مومن کے سامنے مومن آ جائے تو خوش ہونا چاہیے نا، خوش ہونا چاہیے نا۔ مومن کی زیارت کیا ہے؟ اچھی چیز ہے نا زیارت۔ ایک انسان آدمی کے سامنے ہو تو خوش ہونا چاہیے نا۔ بیوی بچے آدمی کے سامنے صحت مند ہو، تندرست ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیمار بھی نہ ہو تو خوش ہونا چاہیے نا۔ آدمی بغیر پریشانی کے، بغیر کورونا کے، بغیر وائرس کے سانس لے رہا ہے، سانس بھی اس کی نہیں پھول رہی ہے، تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ خلق خدا کے ساتھ آدمی مسکرا کے ملے۔ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کیسے کیا کر سکتے ہیں، مسکرا کے کیا اپنی طرف کیا۔ لیکن ہمیں کسٹمر کے لیے نہیں، اس لیے کہ اخلاق مومن کی زینت ہے۔ وہ جو ہمارے دکان سے، ہماری آفس سے کچھ خرید کے نہیں بھی جا رہا ہے، اگر ہم اس کے پیچھے اس کے ریسپیکٹ میں جائے، یہ اخلاق ہے۔ جو ہماری دکان پر کوئی چیز نہ بھی لے، اچھا کوئی ہماری آرگنائزیشن کو مانتا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا بھی ریسپیکٹ کیا کرنا چاہیے۔ ہماری آرگنائزیشن کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا، ہمیں اس کا بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہی اخلاق ہے نا۔ وہ اخلاق نہیں ہے کہ ہمارے ہم ہیں، ان کے ساتھ ہم گپ شپ کریں، ماشاءاللہ کیسے ہو، ممی ڈیڈی کیسے ہیں، کام کاج کیسے چل رہا، بچے پڑھ رہے ہیں، بیوی بچے سب ٹھیک ہے، کورونا نے تنگ تو نہیں کیا۔ یہ تو اخلاق نہیں ہو، یہ تو پارٹی بازی ہوئی ہے نا۔ اخلاق پارٹی بازی سے کیا ہے، کیا بلند ایک چیز ہے۔ تو مومن کی پہلی صفت مولا نے کہا اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا بحزن فی قلبہ، پریشانیاں ہیں، سب کے پاس پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم آپ کو پریشانیاں بیان کرنے کے لیے ٹائم دیں نا تو ہمیں یاد 1 مہینہ رکنا پڑے گا، ہے نا۔ جو ہمیں دکھتا ہے یہ کتنا خوش ہے، کاش میں بھی اتنا خوش ہوتا، ہاں، اس کے ہمیں کتنی پریشانیاں ہیں، اس کے ہمیں کتنی پریشانیاں ہیں۔ مومن کیا ہے؟ اپنی ساری پریشانیوں کا صندوق کس کو بناتا ہے؟ اپنے دل کو بناتا ہے۔ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے بیان کرتا ہے جس کے پاس سولوشن ہو، جس کے پاس کوئی راہ حل ہو، جس کے پاس کوئی راہ چارہ ہو، اور پریشانیوں کو حاوی نہیں ہونے دیتا۔ پریشانیاں ہر ایک کے پاس ہے۔ کچھ لوگ پریشانی کی وجہ سے پھر گھر سے نہیں نکلتے ہیں، آفس میں بس بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ، ایسا لگ رہا کہ بس زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، انہی پریشانیوں میں آپ کو خدا کیا بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ ان مع العسر سختیوں کے ساتھ آرام ہے، آرام کے ساتھ سختی ہے، زندگی کا نام ہی یہی ہے۔ کبھی آپ کا بزنس بہت ٹاپ پر جائے گا، کبھی آپ ٹاپ سے بالکل نیچے ہو جائیں گے۔ اگر بزنس میں آپ کا غرور، تکبر، گھمنڈ آ گیا، آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہے، بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں ہے، رشتہ داروں کی کوئی خبر نہیں ہے، پھر خدا کبھی ہمارا کان پکڑتا، میں آپ کا کان پکڑتا ہوں،
تو پیسے میں اسلام مست ہو گیا. آپ کو بیوی بچوں بہن بھائی رشتہ دار ہمسائے مکتب درسگاہ امام زمانے کی کوئی کیا خبر نہیں ہے. پھر یہ امتحان جیسے کان پکڑی کرواتے نا اسکول میں ہے نا, کرواتے ہیں نا, اب تو نہیں کرواتے اس لیے کہ اب تو ڈرتے ہیں ٹیچر لوگ ہے نا. قدیم زمانے میں صادق بھائی یا ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے نا, کان پکڑی کرواتے تھے نا. وہ پرانا زمانہ کتنا اچھا زمانہ تھا, کیوں صادق بھائی؟ تو خدا بھی کبھی کبھی ہمارا کان پکڑتا, آؤ میں تمہارا کان پکڑتا ہوں, تمہیں کان پکڑ کے مسجد میں لاؤں گا, تمہیں کان پکڑ کے مفاتیح الجناح کی دعائی کمیل تک لاؤں گا, تمہیں کان پکڑ کے کیا دعائی عہد تک لاؤں گا, تمہیں کان پکڑ کر کیا قرآن کے سامنے لاؤں گا, ہے نا. تو دوسری کوالٹی بتایا کہ پریشانیاں ہیں زندگی میں, پریشانیاں, لیکن پریشانیاں کہاں چھپا کے رکھتا ہے؟ اپنے دل میں. پھر فرمایا مولا نے اوسع شیء صدرہ, مومن کا دل بڑا ہوتا ہے. گجرات میں جہاں کسی مومن کو کوئی پریشانی ہو, اس بڑے دل والے کو کوئی بھی رات کے 2 بجے فون کر سکتا ہے. ہیلو, آپ احمد آباد سے فلان آدمی ہے؟ جی جی ہاں, میں نے فلان آدمی سے سنا ہے کہ آپ مشکلات میں لوگوں کے کام آتے ہو, کوئی بات نہیں, آپ مجھے بتائیے میں آپ کی کیا سہایتا کر سکتا ہوں. ایسا دل والا ہونا چاہیے جیسے اہل بیت دل والے تھے. میں نے بار کہا فلمی دل والے نہیں, فلمی دل والے نہیں, زندگی میں دل والے, یعنی جس دل میں ہر دردمند انسان کا کیا تڑپ ہو, جس کے دل میں اوسع شیء صدرہ, بڑا سینہ. خدا اتنا ٹیلنٹ دے, خدا اتنی صلاحیت دے, خدا اتنا علم دے, خدا اتنا بڑا دل دے کہ ہر دکھی انسان کو میں سہارا دے سکوں. اگر پیسہ نہیں دے سکوں اس کے ساتھ 2 منٹ بات کر سکوں. صادق بھائی مجھے کل رات 10:30 بجے 11 بجے ہم وہاں سے یہاں تک ٹہل رہے تھے, بتا رہے تھے کورونا میں حسینی یوتھ کے جوان کیسے ایک ہندو کے گھر جاتے تھے, کیسے ان کے گھر جاتے تھے جن کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی ہے, ان کے برائی کی وجہ سے نہیں, ہمارے کچھ میتھڈ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے. کبھی کبھی کچھ لوگ غلام حسین متو کی مخالفت کرتے ہیں, نہیں کہ ان کی خمیر میں کوئی پرابلم ہے, میرا میتھڈ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے لوگوں سے کہا گیا کہ محاسبہ کرو, اپنا حساب کرو. یہ کہہ رہے تھے ہم کیسے وہ جاتے تھے. پھر انہیں مجھے فوٹو دکھائی کہ ایک رات کوئی نہیں آیا تو یہ جوان سارے سوئے ہوئے تھے. بہت خوبصورت وہ تھی, بہت خوبصورت وہ تھی. تو اوسع شیء صدرہ, ہمارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے, ہم خدا اور اہل بیت کو دکھائے کہ ہم گجرات کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. پھر خدا آپ کو گلوبل سطح پر کیا بوجھ اٹھانے کے قابل بنائے گا. پھر آپ کو جیسے قاسم سلیمانی نے ایک دیہات میں کام شروع کیا, خدا نے کہا سلیمانی تو ایک دیہات میں ایک انہوں نے خود, ان کی بیٹی نے ایک جگہ, وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے, اسی سال جب قاسم سلیمانی کی پہلی برسی تھی تو قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب نے کہا, ایک کتاب لانچ ہوئی, اس کتاب کا نام ہے منازل نظمی ترسیدم, وہ قاسم سلیمانی نے اپنے ہاتھ سے لکھی, وہ کسی نے نہیں لکھی ہے, خود اپنی 100-150 پیج کی کتاب ہے, پرنٹ ہو چکی ہے. منازل نظمی ترسیدم, میں کسی سے ڈرتا, ظاہر سی بات علی والا کسی سے ڈرتا, وہ نعرہ حیدری والے نہیں, جو حقیقتاً جن کے دل میں علی بسا ہوا کسی سے ڈرتے نہیں. وہ نہیں ہے کہ زمان پر علی ہوتا ہے لیکن پناہ کہاں لیتے ہیں؟ لندن میں. وہ نہیں. علی والے یہ خامنئی, خمینی, نصر اللہ سیستانی, یہ علی والے, اصل علی والے یہ ہیں. اور یہ نعرہ بھی نہیں لگاتے, چلاتے بھی نہیں, عمل سے دنیا کو بتاتے ہیں ہم کیا ہے علی والے. یہ علی والے, یہ علی والوں کا پہلا لشکر ہے, فرنٹ لائن پر لڑنے والے. تو انہوں نے کہا کہ پھر زینب نے اس میں کہا یہ کتاب پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک دیہات میں چرواہا اور جانور چرانے والا انسان عزت کے آسمان تک کیسے پہنچا, عزت کے آسمان تک کیسے پہنچا, ان کو کیسے یہ عزت ملی. انہوں نے گاؤں میں اپنی سروس دی اہل بیت کے ماننے والوں کو. خدا نے کہا تمہیں اتنا, تمہارے ٹیلنٹ میں, تمہاری صلاحیتوں میں اتنی برکت دوں گا کہ اہل بیت کے مقدس مقامات کو بچانے کی ذمہ داری تمہارے شانوں پر ڈال دوں گا. پھر وہ عظیم انسان, وہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ شہادت سے پہلے میرے پاس آئے شہید سلیمانی, مجھ سے کہا آغا میرے کفن پر شہادت لکھ دو. روتے روتے وہ کلپ آپ نے مجھے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, کہا مجھے کیا شہادت لکھیے اس پر. یہ آئے جوادی عملی کہتے ہیں, میں نے کہا
میں آپ کو شہادت لکھوں؟ مجھے تو خود آپ جیسے مجاہدوں اور شہیدوں کی شہادت اور گواہی کی ضرورت ہے. روتے ہوئے اس مجتہد نے کہا. آیت اللہ جوادی عمل اس لائن سے تیسری نمبر پر. توسع شہید صدرہ، مومن کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ دل بڑا ہوتا ہے. ہم آج کا تعلیمی سسٹم ہمیں، میں نے کل بھی کہا کہ مرغی ایسے جانور بنا رہا ہے. تو پھر اوسع شہید صدرہ، سینہ بڑا ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے، پوری دنیا کو سروس دینے کے لیے، مخالفین کے لیے اپنا ٹیلنٹ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. پھر فرمایا وَعَزَّلُ شَيْءٍ نَفْسَ، لیکن اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا. بڑے بڑے کام کرنے کے بعد اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو. نہیں کہ ہاں اب تو شب اول قبر مولا علی کو مجھے کیا ملنے کے لیے آنا ہی چاہیے، میں نے ان کی بیٹی کے روزے کو بچایا، حرم کو بچایا. نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. قاسم سلیمانی کا وصیت نامہ کہ میں کون سا نامہ، اب میں کون سا عمل پیش کر سکتا ہوں وصیت نامے میں قاسم سلیمانی کی انکساری، کہ میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس میں جب انسان اہل بیت کے سیرت میں، سیرت کے قالب میں ڈالتا ہے نا، تو وہ عجیب غریب قسم کا مخلوق بن جاتا ہے. ایک طرف اس کے ٹیلنٹ میں یہ برکت، پھر اس کے زندگی میں یہ انکساری. وَعَزَلُ شَيْءٍ نَفْسَ، پھر یہ سجدے پر کیا اپنی پیشانی رکھتے ہیں، مالک سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں مالک آپ کے شیعوں کے ان لوگوں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا. انکساری. پھر فرماتے ہیں پانچویں کوالٹی یکرہ الرفع، عہدہ مقام کیا چیز ہے ان کو یہ پسند نہیں ہوتا. اکثر ہمارے یہاں کس چیز کی لڑائی ہے؟ سیکٹری کی لڑائی ہے، صدر کی لڑائی ہے، پریزیڈنٹ کی لڑائی ہے، ہزاروں قسم کی لڑائی ہے نا. ایک جگہ پر ایک انجمن کا الیکشن تھا، اسمبلی الیکشن نہیں تھا، پارلیمنٹ الیکشن نہیں تھا. مومن گروپوں نے 10-10 20-20 لاکھ روپیہ خرچ کیا تاکہ ہمیں ووٹ ملے، ہم ایک انجمن کے کیا بنے. یہ اسی ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں. 10-10 20-22 لاکھ روپیہ. مولا فرماتے ہیں مومن کو عہدوں سے کچھ نہیں ہے. خدمت کرنے کے لیے عہدے دار ہونا ضروری نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے سیکٹری ہونا ضروری نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے صدر بننا ضروری نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے لیڈر بننا ضروری نہیں ہے. خدمت کے لیے کرنے کے لیے انسان کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. بغیر عہدوں کے بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں مومن کو پسند نہیں ہے عہدے پسند نہیں ہے. بقول شہید بہشتی کے، پتہ نہیں اس میں شہید بہشتی کا فوٹو ہے یا نہیں. آیت اللہ شہید بہشتی، ایران کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں ہاں وہ ہے اس لائن میں جو ہے نا آیت اللہ بہجت کے بغل میں، یہ آیت اللہ شہید بہشتی. ان کا ایک جملہ بہت پیارا جملہ ہے، بہت ہی پیارا جملہ ہے. ما شفت خدمت دی نہ تشریح قدرت. ہم خدمت کے عاشق ہیں لیکن پاور اور عہدوں اور مقام کے کیا پیاسے نہیں ہیں. ما شفت خدمت دی، خدمت کا شوق ہمیں ہے. ہم چاہتے ہیں آزاداروں کی خدمت کریں، ہم چاہتے ہیں مومنین کی خدمت کریں، ہم چاہتے ہیں خاموشی میں دیر تک لوگوں کی خدمت کریں. مگر یہ کہ لوگ ہم لیڈر بننا نہیں چاہتے. ہمیں پکارا جائے ہاں اب تو فلان سیکٹری صاحب آ رہے، اب تو فلان جنرل سیکٹری آ رہا، اب تو پریزیڈنٹ آ رہے. نہیں، ہاں ماں شفت خدمت، ہمیں خدمت کا شوق ہے. مومن وہ جس کے اندر خدمت کا شوق ہے لیکن لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے، خدمت کا شوق. مولا فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ الرَّفْعَ، مومن عہدے مقام کو پسند نہیں کرتا ہے. وَيَنْشَوْ السَّمْعَ، اور اس کو یہ پسند نہیں ہے منبر پر لوگ آ جائے اور اس کی تعریف کرنے لگے، اس کو یہ پسند نہیں ہے. اپنے کام دوسروں کو سنانا نہیں پسند کرتا ہے. طویل الغم، مومن کا غم بہت بڑا ہوتا ہے. مومن کا غم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مومن کا غم چھوٹا نہیں ہوتا ہے، جانوروں کا غم چھوٹا ہے. اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جانور کا غم کیا ہے؟ ہمہ الف، جانور کا غم یہ ہے کہ اس کو کیا ملے؟ چارہ ملے، گھاس پھوس ملے. لیکن مومن کا غم کیا ہے؟ مومن کا غم طویل الغم، اس کا غم بڑا ہوتا ہے. اور رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو پریشان کس لیے ہوتا ہے؟ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم ان بچوں کو کیسے نسل مہدوی و فاطمی بنائے، اس کی پریشانی ہوتی.
مومن کا غم بڑا ہوتا ہے، چھوٹا غم نہیں ہوتا ہے. جانوروں کا غم چھوٹا آتا ہے، کربلائیوں کا غم چھوٹا نہیں ہوتا ہے. ان شہیدوں کا غم چھوٹا نہیں تھا، ابو مہدی کا غم چھوٹا نہیں تھا، قاسم سلیمانی کا غم چھوٹا نہیں تھا، ان مراجع کا غم چھوٹا نہیں تھا. مومن کا غم بڑا ہوتا ہے. اس کا غم امام ناصر ہوتا ہے، اس کا غم اہل بیت ہوتے ہیں، اس کا غم جوان ہوتے ہیں، اس کے غم قوم کی بیٹیاں ہوتی ہے، اس کا غم قوم کی بیداری ہوتی ہے، اس کا غم قوم کی تعلیم ہوتی ہے، اس کا غم قوم کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کا غم قوم کے ٹیلنٹ کو، صلاحیتوں کو صحیح ڈائریکشن دینا ہوتا ہے. طویل غم ہو. کتنے ہو گئے؟ 7. ماشاءاللہ جن لوگ نہیں یاد رکھا. بعید الہم، پھر مولا فرماتے ہیں 8واں اکاؤنٹ آپ کیجیے گا. بعید الہم، مومن کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے. مومن ہار نہیں مانتا ہے. وہ ایک جگہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر وہاں بھی گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. بقول ڈاکٹر اقبال کے کہ جہاں میں اہل ایمان مثل ایک خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. مومن دنیا میں سورج کی طرح کیا جیتا ہے، ایک جگہ ڈوبتا ہے دوسری جگہ کیا ہے نکلتا ہے. بعید الہم، مومن کی ہمت بلند ہوتی ہے. اسی میں مولا فرماتے ہیں، اسی نہج البلاغہ میں، کہ انسان کی قدر و قیمت اس کا بینک اکاؤنٹ، اس کا پیسہ، اس کی زمین، اس کا کارخانہ یہ نہیں طے کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں اس میرے نظام علوی میں ایک کون سا انسان بڑا انسان ہے؟ من کان ہم، اس قدر الرجل علی قدر ہمت. انسان، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کی نگاہ میں جس کی جو قیمت ہو وہ چھوڑو، میری نگاہ میں انسان کی قیمت، انسان کی ویلیو اس کی ہمت طے کرتی ہے. جس کی ہمت زیادہ بلند ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، اور جس کی ہمت کم ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کم ہے. یہ مولا فرماتے ہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے، کم ہمت نہیں ہوتا ہے، کم ہمت نہیں ہوتا. پہاڑ اس کی ہمت کے مقابلے میں ریزہ ریزہ ہوتے ہیں. دشمنوں اور مخالفین کی نیند اڑ جاتی کہ بھائی اس کا کیا کرے، یہ تو ایک جگہ گرتا ہے دوسری جگہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں، ایک جگہ ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں دوسری جگہ سے سر اٹھاتا ہے، ایک جگہ ہم کام نہیں کرنے دیتے دوسری جگہ اس نے کیا کام کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے مومن. یہ مومن 18 کال بھی. کتنے منٹ ہو گئے؟ مجھے کل کے 4 منٹ بھی باقی ہے، یعنی آج مجھے 24 منٹ بات کرنی ہے. کتنے منٹ ہو گئے؟ ہاں 17 منٹ، تو میرے 7 منٹ باقی ہے. تو بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے. یا کچھ 7 منٹ کل کے لیے رکھوں؟ کل کے لیے رکھوں؟ جو چاہتے ہیں کل کے لیے رکھوں صلوات پڑھے. ہاں اچھا ہاں کل لاسٹ ڈیٹ ہے، چلو ٹھیک ہے. پھر 7 منٹ میرے، 7 منٹ آپ کے، 14 منٹ ہو گئے. تو فرمایا ہاں بعید الہم، مومن کی ہمت بلند ہوتی ہے. مومن کی ہمت بلند ہوتی ہے. ان لوگوں کی طرح، ان شہیدوں کی طرح ان کی ہمت کتنی بلند تھی. داعش نے شام کو بالکل کیا ہضم کر لیا تھا. قاسم سلیمانی اور ابو مہدی نے جو انہوں نے شام کو بالکل ہضم کیا تھا واپس نکالا ہے نا. مومن کم ہمت نہیں ہوتا ہے. اور دنیا میں وہی لوگ جیتتے ہیں، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کے پاس ہمت ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کثرت کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو بری فلمیں، بری ویڈیوز دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے کہ لوگ کم ہمت ہو جاتے ہیں. کھل کر بات کروں، جو جنسی اور سیکسی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر خدا بچائے، ایسے لوگوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. پڑھائی میں بھی، بزنس میں بھی، ہر معاملے میں بھی. گناہ کا اثر یہی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کم ہمت ہو جاتا ہے. خدا کی اطاعت و فرمان برداری کی وجہ سے انسان کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ شب عاشورہ کربلائیوں نے زیادہ عبادتیں کی، زیادہ قرآن کی تلاوت کی، زیادہ ذکر کیا، زیادہ مناجات کیے، تاکہ کل 72 لوگ اس 70,000 کے مقابلے میں، 30,000 کے مقابلے میں ان کی ہمت کیا ٹوٹ نہ جائے، ان کی ہمت ٹوٹ نہ جائے. پھر نہج البلاغہ میں ذکر کا اثر کیا ہے، یہ اللہ اکبر کہنے کا اثر کیا ہے، یہ سبحان اللہ کہنے کا اثر کیا ہے، یہ دعا پڑھنے کا اثر کیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا اثر کیا ہے. تو پھر فرماتے بعید الہم کثیر الصمت،
مومن بہت زیادہ خاموش رہتا ہے. خاموشی کی وجہ سے انسان کو دانائی ملتی ہے. جب جو زیادہ باتیں کرتا ہے نا باطنی انسان, میری طرح جو باطنی انسان ہوتا ہے, اس کے باتوں میں ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے, اس کی باتوں میں گہرائی نہیں ہوتی ہے, اس کی باتوں میں سمجھ نہیں ہوتی ہے, اس کی باتوں میں کیا پلاننگ نہیں ہوتی ہے. مومن سوچتا ہے, زیادہ سوچتا ہے. خاموشی کی وجہ سے انسان کا وہ جو ہے نا, یعنی جسے کہتے ہیں وہ عقل کی طاقت, سوچنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت, انالیسس کی طاقت, تحلیل کی طاقت, تجزیے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اس لیے خاموشی پر بہت تاکید کی گئی ہے, خاموش رہنے پر تاکید کی گئی. کبھی کبھی اسی باغ میں, اس میں اکیلے ادھر ادھر گھومنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے کسی پھول کے نیچے, کسی درخت کے نیچے. اور یہاں غور و فکر کرنے کے لیے کتنا اچھا ٹائم ہے نا, موسم اچھا ہے, گرمی بھی نہیں ستا رہی ہے, تو سوچنا چاہیے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اور غور و فکر کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں, پیغمبر نے مجھ سے کہا یا علی جب لوگ کثرت عبادت میں مصروف ہو جائے تو آپ کثرت فکر میں مصروف ہو جائیں. غور و فکر کی طاقت ختم ہو گئی ہے. کثیر الشم تو کتنے ہو گئی ہے صادق بھائی؟ 9. مشغول الوقت, مومن بیکار نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہیلو کیا کر رہے ہو بھائی؟ بیکار بیٹھا ہوں. مومن بیکار بیٹھا ہوا, اگر وہ کچھ پڑھتا بھی نہیں ہو تب سوچتا ہوگا. مشغول الوقت, مومن بیکار بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. اس کے لیے مشغول الوقت, اس کے لیے ایک ایک منٹ کے لیے کیا پلان ہوتا ہے, ایک ایک منٹ کے لیے منصوبہ ہوتا ہے, ایک ایک منٹ کے لیے پورا ٹائم ٹیبل ہوا ہوتا ہے. یہ ٹائم ماں باپ کی خدمت کرنی, یہ ٹائم پڑھنا, یہ ٹائم دوستوں کو ساتھ ملنا, یہ ٹائم دین کو دینا, یہ ٹائم ادارے کو دینا ہے, یہ ٹائم دن کے کاموں کا جائزہ لینا ہے. مشغول الوقت. شکر گزار ہوتا ہے. خدا ہے میں سانس لے رہا ہوں. اس کورونا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ تھا لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے, ہے نا. اور کچھ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بہت اچھی طریقے سے سانس لے رہے تھے. یہ سانس لینا کتنا مہنگا ہو گیا اس کورونا کے پیریڈ میں, ہے نا. شکر گزار ہونا چاہیے مومن, شکر گزار. میں اکثر اپنی کلاس میں کہتا ہوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ مرتے دم تک ان نعمتوں کا شکریہ کرے تو شکریہ ادا. اگر ہم آرام سے اپنی کسی دوسرے کی باتوں, آپ میری بات سن رہے ہیں اور جو میری بات سن رہے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ ہیں وہ پھر بغل والے سے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, اس لیے ان کو سننے کی کیا طاقت, آدمی سن رہا ہے. کسی کو اپنی فیلنگ بیان کرنی ہوتی لیکن وہ بیان نہیں کر پا رہا ہے نا. کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ نہیں ہلا پا رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے پیروں سے چل نہیں پا رہے ہیں, کچھ لوگ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مولوی لوگ جب کسی کے یہاں دعوت پر جاتے ہیں نا, پھر جو صاحب خانہ ہوتا ہے نا جن کے ہم میزبان ہوتے ہیں, ان سے کہتے ہیں آپ بھی بیٹھیے. ارے مولانا 1 سال ہو گیا میں کھا نہیں پا رہا ہوں. کیوں, کیا ہوا؟ ارے کیا بتاؤں, سب کچھ ہے لیکن ہضم نہیں ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا کچھ بتائیے, نیند نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگ کو بیچارے کچھ جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ ایسے سوتے ہیں, ہاں اتنی میٹھی نیند سوتے ہیں. کچھ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے نیند نہیں آتی ہے. پھر دوائی لیتے ہیں 3 بجے تک, پھر 3 بجے کے بعد ان کو پھر دوائی لینی پڑتی ہے لیکن 3 بجے دوائی اثر نہیں کرتی ہے نا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں, کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں, کچھ لوگ صحیح و سالم ہیں, کچھ لوگوں کے گھر میں بیمار ہیں جس بیماری کی وجہ سے ان کا جینا حرام ہو گیا. باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, بھائی بیمار ہے, بہن بیمار ہے, بچے بیمار ہیں. تو مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے, ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور جب ہم نعمتوں کے شکر, اس جوانی کا شکر گزار ہونا چاہیے. ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا کشمیر سے ایک فیملی, پڑھی لکھی فیملی جموں آ رہی تھی, گھوم پھر کے آ رہے تھے, تو تھوڑی سی غفلت ہو گئی, پوری جیپ دریا میں گر گئی اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. ماں باپ تھے اور 2 بچے تھے, کچھ پتہ نہیں چلا, کچھ نہیں پتہ چلا. دریا ان کو پتہ نہیں اس طرف لے کے گیا, اس لیے کہ دریا کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے, بہت تیز ہوتا ہے اس بہاؤ. کچھ نہیں پتہ ہے. اس قدر کرنی چاہیے اس کیمپ کا, قدر کرنی چاہیے اس جوانی کا. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں زندہ ہوں گے. پھر قرآن کہتا ہے جب یہ ناقدری کرنے والے لوگ, ناشکری کرنے والے لوگ, اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والے لوگ جب اس دنیا میں جائیں گے
ہاتھ جوڑ کر خدا سے کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے معبود ایک ٹائم کے لیے مجھے اس قبر سے واپس بھیج دے، پھر اس زندگی کی قدر کروں گا، ساری نعمتیں سارے نیک کام انجام دوں گا۔ تو وہاں سے جواب آئے گا کلا، دوبارہ کسی کو کیا زندگی جینے کا موقع نہیں ملا۔ یہ سارے لوگ آتے تھے آپ کو یاد دہانی کرا رہے تھے، زندگی کی سانسوں کی قدر و قیمت۔ مولا فرماتے ہیں مومن شکر گزار ہوتا ہے۔ اور بھی کوالٹیز ہے نیکسٹ ٹائم۔ خدا ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ خدا ہم آپ سب کو اپنی جوانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جس دینی ماحول میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جس ماں باپ نے اس غرض سے کہ یہ کیمپ میں جائے، کچھ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہو جائے، کچھ بیدار ہو جائے، ہمیں اس ماں باپ کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جن درمند مومنین جوانوں نے اپنا ٹائم 1 مہینے سے پہلے پلاننگ کی ہے، خدا ہمیں ان جوانوں کا اور ایسے اداروں کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جن مومنین نے اس کیمپ کے لیے دامے درہمے سکھنے تعاون کیا ہے، خدا ہمیں ان سب کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جو مہاراجا ہمارے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اس ظلمت اور تاریک دنیا میں، شائننگ سٹار یہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آسمان کے ستارے اتنے چمکدار نہیں ہیں جتنے یہ چمکدار علی کے نوکر ہیں، جتنے یہ چمکدار، ان کا کردار چمکدار، ان کا شرافت چمکدار، ان کی شجاعت چمکدار۔ خدا ہمیں ان کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیں۔ ہم سب کو لشکر امام مہدی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو تیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اپنی صحت سلامتی کے لیے، آرگنائزرز کی صحت و سلامتی کے لیے، یہاں جن اساتذہ نے سروس دی ہے، خدمت کی ہے، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ آغا عسکری صاحب، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ کنیل صاحب اور دیگر والنٹیئرز کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ لیجیے۔